वेलकम बैक जी। इस वक्त का जो प्रोग्राम का दूसरा घंटा है उसमें हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले जो गुज़श्ता 4 दिनों के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन थी और जिसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बड़ी वाज़ेह फतह मिली। और ये वाज़ेह फतह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेट लेवल पे हमने इसको डिक्लेयर किया, हमने इसको अनाउंस किया। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की, अगर अब उनकी तकरीर में से वो हिस्सा चला सकें जिसमें उन्होंने फतह का ऐलान किया, तो ये जरा मुलाहिजा कीजिए और फिर हम दिखाएंगे कि इसके बाद भारतीय रद्द अमल क्या था। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, देखिए। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। अल्लाह ताला ने शानदार फतह से नवाजा है। रियासत पाकिस्तान कहती है जी हमें फतह हासिल हुई है, तो उसके जवाब में फौरन भारतीय गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था जी नहीं, बिल्कुल फतह नहीं हुई, फतह हमारी हुई है। लेकिन असलियत क्या है, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि गुज़श्ता 24 घंटों से वहां पे एक वाज़ेह खामोशी है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर की जानिब से पाकिस्तान के इस क्लेम को चैलेंज नहीं किया गया है। मोदी जो हर मौके के ऊपर तकरीर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहते हैं और नैरेटिव बनाना जानते हैं, उनकी तरफ से भी खामोशी है गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान। अगर अनाउंस करने आना था तब भी उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा, फॉरेन मिनिस्टर तक भी उस ब्रीफिंग में नहीं बैठे, उस ऐलान में नहीं बैठे। अभी तक पाकिस्तान के इस फतह के क्लेम को किसी ने चैलेंज नहीं किया है भारत की जानिब से। और जितना टाइम गुजर रहा है वैसे ही जाहिर सी बात है उनकी एक पुरस्रारियत और उनके बयानी की कमजोरी भी वाज़ेह होती जा रही है। अब से कुछ देर पहले एक ब्रीफिंग दी गई है भारत में और वहां पे उनके तीनों मुसल्लह अफवाज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। सवाल जी 2 ही बहुत बड़े थे। पहला सवाल ये कि क्या भारत का राफेल गिरा है, जो कि फॉरेन मीडिया उसको अनाउंस कर रहा है, उसके बारे में पीसेज लिख रहा है, उसको कंफर्म कर रहा है। और दूसरा सवाल है कि आपने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए हैं। इसके अलावा बाकी सारी बातें जो हैं वो जो है टेक्निकल कंजम्पशन के लिए होती है, जो उनकी अवाम है उनको सिर्फ ये 2 सवाल जानने हैं। तो जब पहला सवाल पूछा गया कि क्या राफेल हमारे गिरे हैं जैसा कि फॉरेन मीडिया क्लेम कर रहा है, तो क्या कहा गया, सुनिए। Can you give a number of assets we lost? Because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. Details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that. दूसरा अहम सवाल जो उस वक्त पूछा जा रहा था, अब थोड़ी देर बाद वो जवाब को सुनवा भी देंगे, अभी चूंकि वो नई इन्फॉर्मेशन आई है, हम वो साउंड बाइट निकालते हैं आपके लिए। और वो सवाल ये था कि आपने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए हैं। इसके जवाब में यही जो रिप्रेजेंटेटिव है एयरफोर्स के, उन्होंने कहा कि अभी ये डेटा हम आपको नहीं दे सकते हैं। हमने डेफिनेटली पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं, वो कौन सी साख के जहाज हैं ये भी हमें आपको नहीं बता सकते, वो कितने जहाज हैं ये भी हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन आप हमारी बात पे यकीन कीजिए कि हमने जहाज गिराए हैं और उसका डेटा जब वक्त आएगा हम आपको दे देंगे। इस तरह हुआ नहीं करता है कि अगर आप 5 दिन बाद बड़ी तैयारी के साथ ब्रीफिंग करने के लिए आए हों और आपके पास डेटा ना हो अपने क्लेम्स को बैक करने के लिए। हमने 2 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जहां पर हमें वहां पर जो डीसीएस ऑप्स बता रहे थे कि किस तरीके से, किस फ्रीक्वेंसी के साथ, किस जहाज को किस मकाम पे गिराया गया, उनकी कॉकपिट की इंफॉर्मेशन भी सुना दी गई। तो ये तो इन मिडल ऑफ वॉर ये प्रेशर हो रही थी, अब तो खत्म हो गई है ये जंग। और उसके बाद अब तो जो डीब्रीफ है उसके पास तो क्लियर आपके पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए जी कि इस मकाम पे ये जहाज जिसकी ये आइडेंटिटी नंबर, ये टेल नंबर, ये पायलट हमने पाकिस्तान का गिराया। और इस साख का ये जहाज था। आप F-16 कहते हैं, आपको बड़ा ख्वाहिश है F-16 पाकिस्तानी गिराने का, वाज वेरी इजी कि आप ये क्लेम कर देते। डबल चेक तो आपने करना नहीं है या किसी ने आपसे पूछना नहीं है वहां पे, लेकिन ये भी क्लेम नहीं किया गया, नंबर भी नहीं बताया गया। तो ये तो इस वक्त भारतीय मौकफ है। लेकिन दुनिया जो है वो तो दूर से बैठकर देख रही है इस सारे मामले को। जो फ्रेंच अखबार है, फ्रांसीसी अखबार की मैं रिपोर्टिंग यहां पे दोबारा आपके सामने पेश करना चाहती हूं, क्योंकि ये इस डॉग फाइट के अगले दिन मंजर आम पर आ गई थी। यानी जो पाकिस्तान से बाहर जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन्होंने इस मामले को देखा, समझा, स्टडी किया और उनकी क्या इसके ऊपर टेक अवे थी, ये मैं आपको फ्रांसीसी अखबार का बताती हूँ। ले मोंडे है, बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड और क्रेडिबल अखबार है। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1 दर्जन मकामात पर बमबारी के बावजूद
हिंदुस्तान इस ऑपरेशन के दौरान कम से कम 3 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम करने पर हुआ है। ये बड़े नुकसानात हिंदुस्तानी फिजाइया की कमजोरियों को जाहिर करते हैं। हालांकि इसने अपने बीड़े को जदीद बनाने के लिए नुमाया सरमायाकारी की है। खसूसन 2016 में तकरीबन 8 अरब यूरो के एवज 36 राफेल तैयारे खरीदे गए। हिंदुस्तानी फिजाइया तकरीबन 30 फाइटर स्क्वाड्रन पर मुश्तमिल थी। भारतीय फिजाइया ने ऑपरेशन उस वक्त शुरू किया जब वो तवील अरसे से दरपेश भर्ती और पायलटों की तरबियत के मसाइल से नबर्द आजमा थी। दिसंबर 2024 में भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की एक रिपोर्ट में इन मसाइल को उजागर किया गया, जिसमें खास तौर पर मौसर तरबियती साइमुलेटर्स की कमी पर तशवीश जाहिर की गई, क्योंकि भारतीय फिजाइया के पास अमली तजर्बा निहायत महदूद है। ताहम पाकिस्तानी फिजाइया को अपने हरीफ के मुकाबले में ज्यादा तजर्बा हासिल है, जो मुल्क के कबायली इलाकों में पिछले 15 साल से जायद अरसे की इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का नतीजा है। भारतीय हुकाम ने जंगी तैयारों की तबाही की तरदीद की कोशिश की और आम शहरियों के जानी नुकसान को कम अहमियत देने की कोशिश की, जबकि अपने कामात का दिफा सोचे समझे गैर इश्तियाल अंगेज मुतनाजिब और जिम्मेदाराना करार देकर किया गया। मुल्क के कई मीडिया इदारों को नरेंद्र मोदी हुकूमत के दबाव में आकर अपनी वेबसाइट से तैयारा हादसात से मुतालिक मालूमात हटाना पड़ी। अगर तैयारे जाया हुए हैं तो ये बिलाशुबा एक धचका है, अगर राफेल तैयारे जाया हुए हैं तो ये और भी बड़ा धचका है और फितरी तौर पर भारतीय कार्रवाई की साख को नुकसान पहुंचाता है। सुशांत सिंह, जो भारतीय फौज के साबिक अफसर और स्ट्रेटेजिक तज्जियाकार हैं, उनका कहना था कि तैयारे का जाया होना कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर कोई कार्रवाई बाकायदा मनसूबाबंदी, मश्क और तैयारी के बाद की जाए और इसमें तैयारे जाया हो तो ये नुकसानदेह और शर्मनाक जरूर होता है। ये हो गया जी फ्रेंच अखबार। इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि राफेल तैयारे फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने जाहिर सी बात इसके ऊपर रिसर्च की, पढ़ा और जाना कि हुआ क्या है। तो आज अगर भारतीय फिजाइया इसको एक्सेप्ट नहीं भी कर रही, लेकिन इंडिपेंडेंट जो जराए हैं, इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये काफी नहीं है, CNN ने भी फिर इस पर रिपोर्टिंग की और CNN जराए के मुताबिक पाक भारत जंगी तैयारों के दरमियान होने वाली डॉग फाइट हालिया फिजाई तारीख की सबसे बड़ी और तवील लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे गिरा दी। इस लड़ाई में कुल 125 जंगी तैयारों ने 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक डॉग फाइट की और दोनों ममालिक की फिजाइया ने अपनी अपनी फिजाई हदूद को नहीं छोड़ा। मिसाइलों का तबादला बाज औकात 160 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर होता रहा। कोई भी फरीक अपनी फिजाइया के पायलट्स को सरहद के पार भेजने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 2019 में डॉग फाइट के दौरान एक भारतीय फिजाइया का पायलट पाकिस्तानी सरजमीन पर पाक फिजाइया ने गिरा दिया था। ये भारत के लिए एक बड़ी जिल्लत थी। रॉयटर्स इस पूरे मामले को कैसे देखता है? ये सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो क्लेम किया वो सबूतों के साथ क्लेम किया। जो इंडियन गवर्नमेंट के क्लेम्स हैं वो सिर्फ क्लेम्स हैं, उसमें कोई ना नंबर है, ना साख्त है, ना ये मालूम कि वो तैयारे कहां गिराए गए। सो रॉयटर्स क्या कहता है? चीनी साख्ता पाकिस्तानी जेट तैयारों और फ्रांसीसी साख्ता हिंदुस्तानी राफेल लड़ाका तैयारों के दरमियान होने वाली डॉग फाइट का दुनिया की अफवाज की तरफ से बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा, जो मुस्तकबिल में होने वाले तनाज़ात में बरतरी हासिल करना चाहते हैं। 2 अमरीकी हुकाम के मुताबिक एक चीनी साख्ता पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे ने बुध के रोज कम से कम 2 हिंदुस्तानी फौजी तैयारों को मार गिराया। बीजिंग के एक जदीद लड़ाका तैयारे के लिए ये एक मुमकिना अहम संगे मील का निशान है। द रॉयटर्स के मुताबिक फिजाई झड़प फौजियों के लिए एक गैर मामूली मौका है कि वो फाल लड़ाई में पायलटों, लड़ाका तैयारों और हवा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की कारकर्दगी का मुताला करें और इस इल्म को अपने फिजाई अफवाज को जंग के लिए तैयार करने के लिए इस्तेमाल करें। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ कोई गेस्ट है तो हम उनसे फिर गुफ्तगू भी कर सकते हैं। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। चिश्ती साहब, एक और बात जो अभी थोड़ी देर पहले वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई वो ये है कि जी हम पाकिस्तानी तैयारों का नंबर मेक नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने तैयारे गिराए हैं। अगर हम उसका साउंड बाइट अरेंज कर लें, आपको सुनवाते भी हैं, लेकिन ये क्लेम है अगर आपके ऑपरेशन को 5 दिन गुजर गए हैं तो क्या आप अभी तक ये भी नहीं बता सकते कि कितने तैयारे थे, और ये भी नहीं बता सकते कि उनकी साख्त क्या थी, ये भी नहीं बता सकते कि वो किस नौइयत पे, किस जगह पे, किस तरीके से गिराए गए?
جی دیکھیے، میرا خیال ہے ابھی تک ہندوستان کی ایئر فورس، میں بڑا کول جواب دینے کا عادی ہوں، میں ایموشنل نہیں ہوتا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کی ایئر فورس ابھی تک بالی ووڈ کی فلم سے یا کسی ویڈیو گیم سے باہر نہیں نکل پا رہی. دیکھیے دنیا بہت آگے چلی گئی. میں آپ کے پروگرام میں نیوز بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اب دنیا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے. لیٹس ناٹ گیٹ ایموشنل اباؤٹ دی وار. یہ کہنا کہ ہوا ہے ہمارا نقصان بتائیں گے نہیں، ہم نے پاکستان کے مارے ہیں تو پھر ابھی ثبوت نہیں ہے. تو جنگ اس طرح نہیں لڑی جاتی، اس طرح لڑی جا رہی ہے جس طرح ہمارے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز نے آپ کو آڈیو سنائی گاڈزیلا والی، جس میں کہا گیا کہاں گیا ہمارا نمبر. اور اگر آڈیو باقیوں کی بھی چاہیے تو وہ بھی میں مہیا کرا سکتا ہوں. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کا لاس ہو جائے، ابھی جو مجھے شام کو لیٹسٹ لسٹ ملی ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے، بہت لمبی لسٹ ہے لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا اس کی تفصیل کیونکہ ٹائم نہیں ہے. جتنی سوئفٹ، جتنی میسو اینڈ آل آؤٹ پاک فضائیہ نے ٹارگیٹنگ کی ہے صبح 4:30 بجے سے لے کر تقریباً 4-5 گھنٹے تک، اور وہ ان ریٹیلیشن کی ہے جب انہوں نے ہمارے نور خان ایئر فورس بیس پر، شورکوٹ ایئر بیس پر، بلاری میں جو ہمارا حیدرآباد کے ایئر فورس بیس ہے، ان بیسز کو جب نشانہ بنایا، ہمارا سبسٹینشیل کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہائیسٹ آفیشل تک میری بات ہوئی ہے اور کچھ ہماری شہادتیں ہوئیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاک فضائیہ نے پورے ریزالو کے ساتھ اٹیک بیک کیا. ود ان 2 hours مجھے کنفرم میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ کے سربراہ نے خود نماز فجر پائلٹس کے بریفنگ اٹینڈ کرنے کے بعد تھا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سارے ٹیکنیشینز اور پائلٹ جہاز پر روانہ ہوئے. اور یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے، یہاں پہ ہم نے ان کے جو موسٹ امپورٹنٹ اپارٹ فرام اٹ کہ ہم نے سارے رن ویز کو اٹیک کیا ہے جو ان کے ویسٹرن بارڈر پر ہیں، جو ہمیں تھریٹ کرتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام ٹاک پٹھان کوٹ سے لے کر ساؤتھ آل دا وے بھج تک. یہ سارے وہ رن ویز ہیں، سرسا ہے، آدم پور ہے، ادھم پور ہے، سارے رن ویز کو تباہ کیا گیا. اور میں آپ کی ناظرین کی سادہ سمجھانے کے سینس میں بات کرتا چلوں. رن ویز کو تباہ کیوں کیا جاتا ہے؟ رن وے کو تباہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں سے جہاز ٹیک آف نہ کرے. جہاز 2 وجہ سے ٹیک آف کرتا ہے، یا وہ ڈیفینڈ کرتا ہے ہماری اسٹرائک کو جو ہم اوفینس کریں گے، یا وہ اوفینس کرتا ہے ہمارے خلاف. اور تیسرا بھی وہ کرتا ہے کہ جب ہماری لینڈ فورسز حملہ کرنے جائیں گی، جو کہ نہیں جا رہی صورت میں، ان کو بھی ریزسٹنس دیتے ہیں یا فائٹ کرتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ مقصد کیا ہے جب جنگ ہو ہی نہیں رہی، نہ ان کے جہازوں نے ادھر آنا ہے، نہ ہمارے جہازوں نے ادھر جانا ہے، نہ لینڈ فورسز ہیں. ہم نے میسج اور ریزالو دیا کہ آپ کے تمام ایئر بیس ہماری رینج میں ہیں. ہماری ڈگری آف جو ویپن کی ہے، جو ایکوریسی ہے، وہ چیک کر لیں. It is only that we have to add the grade، یعنی کہ ہم نے اگر 2 ٹن پھینکا ہے تو ہم 10 ٹن پھینکیں گے to make a massive destruction. ہم نے یہ سمبل دیا. لیکن the highlight of the day, the most important، مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ ایز اے فائٹر پائلٹ آپ بتائیں کہ which mission was the most crucial mission پاک فضائیہ نے کیا، وہ 2 انہوں نے ٹارگٹ کیے. میڈیا آج تک رپورٹ کر رہا ہے، ایک کا میں پہلی دفعہ آپ کے چینل پہ کنفرم کر رہا ہوں کہ ہم نے S-400 نکلا جی کہ نہیں نکلا، 2 بیٹریز کنفرم، 2 بیٹریز ہم نے سیپریٹ بھوج پر اور آدم پور پر 2 بیٹریز کو ڈفرنٹ وقتوں میں اٹیک کیا ہے. بھوج پر پاک فضائیہ نے ایک ہی دفعہ حملہ کیا S-400 پر کی بیٹریز پر، اور آدم پور ٹوائس کیا ہے ٹو میک شور کہ وہ کچھ نہ بچے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی S-400، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ S-400 ہی سب سے کریٹیکل مشن تھا جس نے بیٹل کی ٹیبل، جس کو کہتے ہیں ٹرن دا ٹیبل. دا میجر ریزن از S-400 سب جانتے ہیں رشیا کا ہے، بہت زبردست سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے. نہ صرف فائٹر جہاز کو انٹرسپٹ کرتا ہے، ڈرون، بیلسٹک میزائل، کسی انمینڈ ایریل وہیکل، کسی کو بھی یہ پکڑ لیتا ہے. اور ایون اسٹیلتھ جو ویپن فائر ہوتے ہیں جو ریڈار پر نظر نہیں آتے، ان کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. انڈیا کو یہ بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمیں یہ S-400 بچائے گا، کیونکہ یہ 400 کلومیٹر دور آنے والے ٹارگٹ کو نشانہ بنا دیتا ہے پہنچنے سے پہلے، اپنے آپ تک پہنچنے. اب امیجن کریں دا لیول آف کانفیڈنس جو ہندوستان کا ان میزائلوں کے اندر ہوگا S-400 کا. پاک فضائیہ نے ایک جگہ جو میں عرض کر رہا ہوں بھوج پر 1 ٹائم اٹیک کیا، اور آدم پور پر ٹوائس، یعنی ریپیٹ کیا ہم نے ٹو میک شور کہ آپ کو یہ میسج دے سکے کہ دس از دا لیول آف ڈسٹرکشن. میری نظر میں جو اب میڈیا رپورٹ کرے گا چند دنوں میں، اور آپ جیسے جرنلسٹ ڈھونڈ نکالیں گے اور ثبوت بھی دیں گے کہ امریکہ کو اس اٹیک جو ہم نے 4-5 گھنٹے کا کیا ہے، لاجیکلی دس از دا موسٹ لائکلی نہیں شورسٹ ریزن کہ یہ پین یا ہٹ بیک نہیں لے سکا ہندوستان. بائی دا وے ایک اور میں بتاتا چلوں، ہمارے جو لوئٹرنگ منیشن ہے، جو لوئٹر کرتا ہے اور ایک مرضی سے آپ کی ڈراپ کیا جاتا ہے، پیرنٹس جو کنٹرول کرتے ہیں جیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے، ان کے بڑے بڑے شہروں پر ہم پھر رہے تھے. یہ کل صبح کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن نہیں ڈراپ کیے گئے
کہ ہم پبلک کو, سول پاپولیشن کو کوئی پنشمنٹ نہیں دینا چاہتے تھے. انلائک دیم جنہوں نے ہمارے شہروں کے اندر ہراساں کیا. ایک سیکنڈ میں اگر آپ مجھے موقع دیں ششی صاحب, میری ٹیم نے وہ ساؤنڈ بائٹ نکال لیا ہے. آپ پہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے کتنے طیارے آپ نے گرائے. مائنڈ یو یہ 5 دن ہو چکے اس ڈاگ فائٹ کو, اس کے بعد کیا کلیم کر رہی ہے بھارتی ایئر فورس, ذرا یہ دیکھیے. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they fourth generation plus, sir? No, see, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Okay. Thank you so much. جی ششتی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں ہم ریکیج بھی ہمارے پاس نہیں ہے, ایک نمبر ہے وہ آپ ہم پہ جسے کہتے ہیں ٹرسٹ اس برو, ہم کہہ رہے ہیں نا ہم نے گرا لیا. اور وہ یہ ان سے پوچھا پہ اسپیسیفکلی کہ کیا 4th جنریشن, انہوں نے کہا آپ میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں, کوئی کلیئرٹی نہیں, کوئی اسپیسیفکس نہیں. آئی تھنک اٹس اے پرولیج ٹو آنسر دس کوشچن میرے لیے یہ ذاتی طور پر. میں اس وقت جس رات کو یہ پاک فضائی شوٹنگ کر رہی تھی, میں پاک فضائی کے ساتھ کنٹینیوسلی ان ٹچ تھا, ٹائم ٹو ٹائم. آپ اندازہ لگائیے, پہلے میں ود ہمبل اینڈ ہیوملٹی کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب مجھے کاؤنٹ مل رہا تھا کہ 1 2 3 4, یقین کریں میں دل میں آیا آر دے ٹاکنگ اباؤٹ دی ایئر کرافٹ, کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر ہم بات کر رہا ہوں میں 4 دفعہ, تو ہر دفعہ ایک فگر ایڈ ہو رہی ہے 1 2 3 4. لاسٹ جب میں نے کوئی 2:30 بجے جب بات کی, جب کاؤنٹ ہو چکا تھا, آئی واز گیون دا فگر آف 6+1. 6+1 means 6 jets and 1 unmanned aerial vehicle. ابھی میں بات کر ہی رہا تھا, اس سے پہلے کہ میں گڈ بائی کرتا کہ کچھ دیر بعد دوبارہ اپڈیٹ لوں گا, آئی واز ٹولڈ کہ نو ناٹ 6 5. تو آئی سیڈ وائی ڈو یو چینج دا فگر, وائی ڈیڈ یو چینج دا فگر. ہی سیڈ, جو somebody very high official was talking to me, he said we will include 6th if we find the wreckage. وی ول اونلی انکلوڈ, چھٹا والا ہم تب شامل کریں گے جب ہمیں ریکیج کنفرم ہو جائے گا گراؤنڈ سے. کس سورسز سے ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, دیٹس لٹل سینسٹیو, آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ ڈیٹیل. جب یہ 5 گرائے جا رہے ہیں تو 2 میں نے آپ کو بریک سے پہلے آپ کو طریقہ بتایا کہ ایک میزائل ایکٹیو ہوتا ہے, ایک ثبوت آپ کے پاس یہ ہوتا ہے, آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے. جب پائلٹ لینڈ کرتا ہے 10 منٹ کے اندر وہ ویڈیو آپ ری پلے کریں گے کہ میرے میزائل نے ایکٹیو ہوا ہے یا میرا میزائل ایکٹیو نہیں ہوا ہے. میں ابھی دوبارہ آپ کو ریفریش کرتا ہوں, آپ کے پروگرام میں شاید پہلی دوسری دفعہ میں آیا ہوں, میں ابھی کچھ ہفتے پہلے انہی پائلٹ سے مل کر آیا تھا. میں اپنے ایک یوٹیوب ڈاکومنٹری بناتا ہوں, میں ان کے ساتھ پورا جہاز کے اندر کاکپٹ میں بیٹھ کے میں نے ان سے سیکھا, ویسے ہی اپنے پرانے شوق کی وجہ سے کہ کیا کیا چیزیں لگ گئی ہیں. اس وقت مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہ اس طرح میزائل جاتا ہے, یہ اس طرح ہوتا ہے. میں نے پھر وہ ڈاکومنٹری اپلوڈ کی تو اس کا مذاق بھی اڑایا گیا. میں آپ کے چینل کی توسط سے اپنے پہ مذاق بھی جو سہا. چند ہفتے پہلے میں نے کوئی 1 مہینہ پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کی جس میں ہم پائلٹس کے انٹرویو بھی ہیں, J-10C اور F-17. تو انڈین نے کامنٹ کیا, کچھ لوگوں نے, سارے تو نہیں ایسے تھے, انہوں نے کہا یہ کون سی جہازوں کی بات کر رہے ہو تم ایئر کموڈور صاحب, آر یو کمپیئرنگ رافیل 4.5 جنریشن فرینچ, دا موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی آف دا ویسٹ, اینڈ آر یو ٹرائنگ ٹو اکویٹ ود J-10C ود چائنیز ویپنز اینڈ چائنیز ایئر کرافٹ. کوئی ہیو اے ہارٹ, ہیو اے مائنڈ, واٹ آر یو کمپیئرنگ. And I was only praying کہ I proved to be right, and I didn't know کہ یہ چند ہفتوں بعد my young boys from Pakistan Air Force جن کو میں مل کے آیا, پورا دن گزارا, they'll prove them wrong, of course. صحیح. That's most important. So یہ نمبرز ہے ہی نہیں, مطلب I don't get it کہ ساخت ہی بتا دے بھائی کہ ہم نے پاکستان کے ساخت کے جہاز گرائے ہیں, اس میں کیا حرج ہے, یہ بتانے میں کیا حرج ہے. نہیں, ہم دونوں طرف سے نہیں بتائیں گے آپ کو. نہ ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے کتنے تو اب آپ ہمارے منہ میں ڈال رہے ہیں بات, نہ ہم بتائیں گے کہ آپ کے ہم نے کتنے گرائے, یہ بھی نہیں ہم بتائیں گے. تو بھائی آپ پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں, آپ گھر میں کافی پیئیں یا گولف کھیلیں جا کے. چلیں, بہت شکریہ. کمانڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود تھے. اسی پریس کانفرنس سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کچھ سلائیڈز وغیرہ دکھائی, تو اس میں انہوں نے جو پاکستانی کچھ آفیشلز کو اور سیاستدانوں کو کا جب ذکر کر رہے تھے, تو اس میں IG پنجاب صاحب کو انہوں نے نام ان کا لکھ دیا صہیب بھرت, جو کہ وزیر ہیں پنجاب کے اندر, ایک سینئر وزیر ہیں, اور جو صہیب بھرت صاحب تھے ان کو انہوں نے لکھ دیا
आईजी पंजाब उस्मान साहब को। अगर हमें विजुअल स्क्रीन के ऊपर दिखा सके, ये मैंने ट्वीट निकाली थी, ये देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन दी जा रही है, ये डॉक्टर उस्मान अनवर की जगह सुहेब भरत और सुहेब अहमद भरत की जगह डॉक्टर उस्मान अनवर। ये रिसर्च का आलम है, ये तैयारी का आलम है। 5 दिन बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हैं। आप पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनकी शक्ल सूरत डेजिग्नेशन तक को उनके नाम से मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाकी जो डिटेल है उसके बारे में हम क्या ही बात करें। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत के अंदर मोदी की सीज फायर की इस मानने की बात पे कितना ज्यादा शोर होगा हो रहा है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस एस्केलेशन लैडर की बुलंदी पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने अपनी कौम को चढ़ाया था और जिसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस शैटर हुई, जब ये सीज फायर हुआ, उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा, तो उससे नीचे उतरना उनके लिए इतना आसान नहीं था। जब आप जंगी जुनून की बुलंदी की तरफ ऐसे बढ़ रहे हों और फिर बीच में खबर आ जाए जी कि सीज फायर हो गया है और बैठ के टेबल पे सबको कश्मीर जैसे मसले के ऊपर बात भी करनी होगी, तो जाहिर सी बात है वहां दिल भी टूटे, गुस्सा भी आया। लेकिन वो तमाम गुस्सा निकला किसके ऊपर? नरेंद्र मोदी के अपने ऊपर। चाहे उनकी गवर्नमेंट के अंदर उनके अपने फॉलोअर्स हों, संगी हों सोशल मीडिया के ऊपर, वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त मोदी को रोस्ट कर रहे हैं। ये एक टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। रोस्ट का मतलब है कि आप अपने ही उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये देखिए किस तरह का नैरेटिव बन रहा है इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर। ये सबसे पहले जो ये तमाम संगी हैं जिनकी हमने ट्वीट्स निकाली हैं, कुछ वैसे और लोग भी हैं जो मोदी सपोर्टर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है जी कि नरेंद्र मोदी इज अ फेल्ड प्राइम मिनिस्टर। सो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का बोझ है वो उठाना है मोदी को। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जी 3 दिन तक से पहले तक तो कहा जा रहा था कि बात ही नहीं करेंगे और अब दबाव बर्बाद कर देंगे, और ये क्या कर दिया, 7 मई को क्या करने ले गए, पाकिस्तान ने जो आपको मारा ऐसा। सो ये अब उनकी अपने ठट्टे और मजाक उड़ रहे हैं। एक और मैंने देखा कि जो थीम है जो तनकीद की वो ये कि जी ये दोनों लोग कितने यूजलेस हैं, दोनों के दोनों। जो खास तौर पर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी हमारी सफारती जो तन्हाई थी इसका जिम्मेदार ये शख्स है जयशंकर। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया का ये वर्स्ट डिप्लोमेटिक डिजास्टर था, मोदी का मॉन्यूमेंटल ये ब्लंडर था, और ये भी कहा कि जी ये सब कुछ जो मीडिएशन के लिए मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया, इस पे वो दिल शिकस्ता है, उनके दिल टूटे हुए हैं और ये पाकिस्तान की कामयाबी है। मोर और लेस ये भी एक नैरेटिव वहां पर बन रहा है। और बाद में देखिए आगे डिप्लोमेटिक डिजास्टर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी मोदी ने नहीं बताया कि अमेरिका बीच में मीडिएट कर रहा है, उन्होंने नहीं बताया कि गुफ्तगू हो रही थी, और ये भी नहीं बताया कि अमेरिका उनसे पहले आके अनाउंस कर देगा, ये मोदी को खुद अनाउंस करना चाहिए था। तो ये कुछ तरीकेकार है जो कि इस वक्त इस नैरेटिव का सामना मोदी को करना पड़ रहा है अपने संगी और भक्तों की। यही नहीं, जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब थे बेचारे उनके विक्रम मिस्री, जब वो अनाउंस करने आए, भाई वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, वो आएंगे, उनको जो पर्चा थमाया जाएगा वो जाके वो पढ़ देंगे, वही उनका नैरेटिव होगा, वही उनकी अनाउंसमेंट होगी। खुद तो पॉलिटिकल लीडरशिप सामने नहीं आई, इनको आगे कर दिया। जब ये गए वहां पर जाके उन्होंने अनाउंस किया तो उसके बाद जो राइट विंग सोशल मीडिया इनके पीछे पड़ गया। इन्होंने इनकी बेटी की, इनके घर की खवातीन की तस्वीरें निकाल के फेसबुक से, सोशल मीडिया से एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को सामने आके कहना पड़ा बीजेपी गवर्नमेंट में कि जी इनका क्या कसूर है। तो ये सारा मिसप्लेस्ड एंगर जो है हम देख रहे हैं कि इस वक्त भारत में है। इसको कैसे एस्टैब्लिश करना है, इसको कैसे इसको मैनेज करना है, पॉलिटिकल अपनी लेगेसी बचानी है कैसे, जो कि तकरीबन तबाह हो ही चुकी है। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ शमशाद अहमद साहब है, फॉरेन साबिक सफारतकार है, और चूंकि जो ट्रंप की ट्वीट में कश्मीर के मसले का दोबारा जिक्र आया, तो इस हवाले से हम शमशाद साहब से पूछेंगे कि ये जो सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की, ये क्या इसको हम समझे कि क्या वाकई अब कश्मीर जो है इसके ऊपर सीरियस मीडिएशन होने का इम्कान है या नहीं। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब। सबसे पहले तो ये जो भारत को के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और उनको मोदी सरकार को खुद ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है जी कि ये डिप्लोमैटिक डिजास्टर है। ये डिप्लोमैटिक डिजास्टर कैसे है? अभी मीडिएशन हुई है, 2 न्यूक्लियर जो ममालिक सलाहियत रखने वाले हैं वो बैठेंगे, बात करेंगे, तो डिप्लोमेसी तो अच्छी चीज होती है अगर 2 ममालिक बैठ के बात करें। बिल्कुल। अब ये जो कुछ हुआ है पिछले 2 दिनों में, पाकिस्तान ने जिस तरीके से मोदी को और उसकी जो फाशिस्ट पॉलिसियां थी उनको ठिकाने लगाया है, तो उस हवाले से तो अब जो सिचुएशन पैदा हुई है, एक मौका है
جس پہ انگیجمنٹ ہو دونوں ملکوں کے درمیان، اور نہ صرف کشمیر کے بارے میں بلکہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں جو اس نے مودی نے جو کیا تھا، ان دونوں ایشوز پر ہمیں بات کرنی ہوگی. لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ جو سچویشن آج جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس کا سہرا آبویسلی ہماری افواج کو جاتا ہے، بالخصوص ہماری ایئر فورس کو، جنہوں نے اتنی بڑی وکٹری حاصل کی، اور یقیناً وہ تحسین کے قابل ہیں. میں شروع سے کہہ رہا تھا، جب سے یہ 2 ہفتے پہلے سے سلسلہ شروع ہوا تھا، کہ فوج ہماری بہت مضبوط ہے اور بیٹل ہارڈی ہے، اور ہمیں ان سے کوئی نا امیدی نہیں تھی. اور میں اس وقت بھی یہ کہا کرتا تھا، لیکن ہمیں اپنے گھر کو جلدی سے ٹھیک کرنا ہے. وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. اب وہی چیز آ گئی ہے کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد، اور جبکہ ٹرمپ نے خود کہہ دیا ہے کہ میں کشمیر پہ بات کرواؤں گا، تو اس کے لیے یہ جو اس وقت ہمارا سیاسی ٹولہ جو ہم ملک کو رول کر رہا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ 20 سال سے جنہوں نے مکمل ناکامی رہی ہے. لیکن شمشاد صاحب ایک اور ذکر یہاں پہ کریں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ جو میڈیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے نا، کہ دوبارہ مسئلہ کشمیر جس کو بھارت سمجھتا تھا کہ میں اس کو سیٹل کر چکا ہوں، کشمیر اب بھارت کا حصہ ہے، یہ ان کا کلیم ہے. امریکہ نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے اس وقت؟ نہیں، یہ تو خیر پہلے بھی امریکہ ہمیشہ ایکسپٹ کرتا رہا ہے. آفیشیل پوزیشن ان کی یہی رہی ہے. اور کلنٹن کے زمانے میں بہت دفعہ کشمیر، اس وقت آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو نواز شریف کہ اس وقت یہ مسئلہ بہت دفعہ ڈسکس ہوا، اور کئی دفعہ اس کا امکان پیدا ہوا کہ امریکہ اس میں ہمیں مدد کرے گا. یہ اور بات ہے کہ اس وقت سم ہاؤ وہ مشرف کی پالیسیوں کی وجہ سے جو فوکس تھا سارا وہ شفٹ ہو گیا تھا. ہماری جو افغانستان میں امریکہ کی مدد کے لیے جو ہم نے شامل کر لیا تھا، اس وجہ سے سارا یہ ہو گیا تھا. بلکہ اوباما نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا اکتوبر 2008 میں کہ میں اگر منتخب ہو گیا تو میں انڈیا پاکستان کا کشمیر کا مسئلہ ضرور حل، اور وہ منتخب ہو گیا. تو جس وقت اس نے یہ کہا تھا تو انڈیا میں سوگ پڑ گیا تھا، سوگ مچ گیا تھا. لیکن میں اس وقت بات مجھے مکمل کرنے دیجیے کہ وہ مجھے امید تھی، بلکہ میں کہہ رہا تھا کہ انڈیا کوئی چیز ایسی انجینئر کرے گا جو ہمیشہ پہلے سے تھا، جس سے اوباما کا فوکس شفٹ ہو جائے گا. اور وہی ہوا. 26 نومبر کو ممبئی کا واقعہ ہوا. یہ کروایا انڈیا نے خود، وہاں کے نیشنل تھے لوگ، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاسی اشرافیہ وہ خود ایڈمٹ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. تو اس وقت کا فائدہ اس کا یہ جو ہوا ممبئی کا بینیفیشری انڈیا ہوا، کیونکہ کشمیر کا جو ساتھ ختم ہو گیا. انڈیا نے الیکشن مور اور لیس وہ اس کو سیبوٹاج کرتے رہے. ہمارے ساتھ ہی رہے شمشاد صاحب، بیچ بیچ بھی چکے یہ ایک ٹرانسمیشن بھی مختلف مہمانوں سے اور بھی بات کریں. خواجہ آصف صاحب جو ڈیفینس منسٹر انہوں نے جوائن کیا، بہت شکریہ خواجہ صاحب. سب سے پہلے تو یہ آج مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ٹرمپ کی ٹویٹ ہے جس میں سے کہا میں اس کو سالو کراؤں گا، یہ تو بڑا پاکستان کے لیے ایک خوشائند بات ہے، کیونکہ بھارت تو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا کہ کشمیر میں کچھ ہم نے سالو کرنا ہے، کہ میڈیشن کی ضرورت ہے، وہ تو اس کو اپنا حصہ سمجھتا ہے. یہ دوبارہ فلیش پوائنٹ بن جانا اور اس کو دوبارہ منظر عام پہ آنا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ چلیں دیکھیں، ہر شہر میں جو ہے کوئی خیر و برکت بھی نکل آتی ہے. تو یہ جو پچھلے 3-4 دن ہوئے ہیں، اور خصوصاً اس کا جو اختتام جس طرح ہوا ہے، وہ پاکستان کے لیے باعث برکتی بنا ہے یہ سارا ایپیسوڈ جو ہے. اور اس میں ٹرمپ صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ یو ایس جو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی دنیا میں فلیش پوائنٹس ہیں اس میں کوئی نہ کوئی وہ رول ادا کریں، وچ از ویری گڈ. ایک ورلڈ پاور ہے امریکہ، اور اس کے لیڈر کو جو ہے پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ان کا رول جو ہے یا ان کا جو ایک ڈیمینر ہے وہ ایک سلجھو شخص کا ہونا چاہیے. وہ ایران کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، ایز وی اسپیک یہ ہو رہا ہے، ان دنوں میں ہو رہا ہے. اور یوکرین کے مسئلے کے اوپر بھی وہ کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ غزہ میں کوئی بریک تھرو نہیں ہے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ، جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، میرا خیال ہے
میسولی اوور پلیڈ ہز ہینڈ جی اور اس کی وجہ سے کوئی بیک لیش جو ہے ڈفرینٹ کوارٹر سے جو میں اس وقت مینشن نہیں کروں گا وہ ان کو بھی آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ایک ڈسائسو رول جو ہے اس کرائسس میں بھی کریں. صحیح. اب یہ 5 دن یا 6 دن پہلے جو سلسلہ شروع کیا انڈیا نے ایک وہ کیا پاکستان کو اور ہم 2-3 دن جو ہے خاصا ریسٹرینٹ رہے. ایک اس طرح وہ ہمارے یہاں پہ اور بھی ملکوں میں ہوتے ہیں جعلی پولیس مقابلے اس طرح کا انہوں نے ادھر پلوامہ میں اس قسم کا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ کریٹ کیا جس میں آج تک نہیں پتہ لگا کہ وہ بندے کون تھے, وہ کدھر گئے, وہ مر گئے, وہ پکڑے گئے اور کہاں سے آئے تھے. ہمارا تو پاکستان تو وہاں سے کوئی 200-250 کلومیٹر دور ہے اور کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی کسی نے, بس ایک ہی شور انہوں نے مچایا وہ یہ پاکستان نے کرایا, پاکستان نے کرایا اور اس پری ٹیکسٹ پہ انہوں نے اٹیک کر دیا. جی خواجہ صاحب جو آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں نا اس کو میں تھوڑا سا اور آپ کو آگے بڑھاتی ہوں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے وہاں پہ جو ان کی ملٹری ریپرزینٹیوز تھی ان سے پوچھا گیا کہ رافیل کہ رافیل گرا ہے یا تو انہوں نے کہا ہم ابھی نہیں بتا سکتے. دوسرا سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کے کتنے جہاز گرائے ہیں, انہوں نے کہا ہم ابھی نہیں بتا سکتے لیکن پاکستانی جہاز ہم نے گرائے ہیں. تو وہ تو نمبر بھی نہیں بتا رہے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مان لیں ہم نے گرائے ہیں جہاز. اور رافیل کے بارے میں انہوں نے کہا جی لاسز ہوتے ہیں لیکن ابھی اس سوال کا ہم جواب نہیں دینا چاہتے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ جس طرح انٹرنیشنل میڈیا نے اور خصوصاً جو لوگ اس ایویشن انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں دنیا میں, انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کی ایویشن کی, انہوں نے تو کنفرم کر دیا ہے ہر لحاظ سے. اور جو کریڈیبل میڈیا ہے, آپ پاکستان میڈیا کو چھوڑیں وہ تو ہماری تو جنگ ہو رہی ہے نا ان کے ساتھ, لیکن جو کریڈیبل میڈیا ادروائز ہے, یورپین میڈیا ہے, امریکن میڈیا ہے, انہوں نے ان کی جہاز کا گرنا جو ہے نا, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ساری جو فائٹ تھی جس میں رافیل جو ہے گرایا گیا ہے وہ باقاعدہ ایئر فورس نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح گرائے گئے ہیں رافیل جو ہے. اور وہ ریمارکیبل ڈاگ فائٹ جس میں وہ گرائے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہارت کی کوئی عظیم جو ہے وہ مثال ہے جو ہمارے پائلٹس نے ان جہازوں کو. اور وہ میرا مطلب ہے ایک اتنا بڑا جہاز $250-300 ملین کا وہ ملبہ ہو گیا, اور ملبہ بھی کس کے ہاتھوں سے ہوا, $30 ملین کے پلین سے, جو ہمارا جو GF-10 جو تھا وہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جس کو کہتے ہیں سائزمک ایک چینجز آ رہی ہیں اس خطے کے اندر, ملٹری کے لحاظ سے بھی, ڈپلومیسی کے لحاظ سے بھی. اور یہ چینجز جو ہیں دے آگر ویری ویل فار الحمدللہ. سر اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں خواجہ صاحب, ایک آخری جو بات آپ سے میں نے پوچھنی ہے, روئٹرز آج کہتا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود پاک بھارتی آبی معاہدہ معطل ہے, اس پہ کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی فی الحال, نہ ایجنڈے پہ ہے اور یہ معطل ہے. پاکستان کی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فی الحال یہ ایجنڈے پہ نہیں ہے, یا جو اگلی ملاقات ہے اس میں امکانات ہیں کہ اس پہ کوئی پیش رفت ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ ٹیکنیکلی اس ٹریٹی کے اندر کوئی ایسی شک کی موجود نہیں ہے جس کے تحت کوئی معطل کیا جا سکے. یہ اس قسم کا کوئی لفظ استعمال ہیلڈ ان ابینس یا ٹرمینیشن یا سسپینشن, اس قسم کے کوئی الفاظ نہیں ہے اس ٹریٹی کے اندر. تو یہ کہاں انوینٹ کر لیا ہے, امریکنز نے خود ہی انوینٹ کر لیا ہے کہ انڈینز نے خود ہی انوینٹ کر لیا ہے کہ اس قسم کی جب کلوز ہی کوئی نہیں ہے تو ہاؤ کین یو ایکسرسائز کلوز وچ از بنیادی طور پہ نان ایگزسٹنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں جو ہے کی ہوں گی جب بھی ہماری ان سے بات شروع ہوتی ہے. اس میں IWT ہے, یہ سنتاس معاہدہ ہے, اس کے بعد جو ہے دہشت گردی ہے, اور یہ ایک اور میرے اس وقت 3-4 چیزیں. بہت شکریہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود. فتح کی خوشی میں ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن کے گھروں کے چراغ بجھے ہیں. بچوں کے نام ہم ضرور پڑھیں گے تاکہ ان کے والدین کو تو شاید کلوجر نہ ملے, لیکن ہم ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہتے. ارتضا عباس جی 7 سال کا یہ بچہ تھا, آزاد کشمیر سے اس کا تعلق تھا, بمباری سے یہ شہید ہوا. عمیر موسیٰ
موسا 12 سال کا بچہ آزاد جموں کشمیر میں جب پہلے دن بمباری ہوئی، یہ اب موسا ہم میں نہیں ہے۔ عمر بن زبیر 5 سال کا بچہ، بہاولپور سے اس کا تعلق تھا، جب پہلی اٹیک ہوا ہے بھارت کی طرف میسائل کا، اس میں یہ بچہ جو ہے شہید ہوا۔ عمیر زبیر 4 سال کا بچہ، پھول جیسا، بہاولپور سے میں جب اٹیک ہوا اس میں عمیر کی جان چلی گئی۔ محمد بن زبیر 4 سال کا بچہ جو بہاولپور کا رہائشی تھا۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی شہادت، جن کی قربانی، جن کی موت کو ہمیں بھلانا نہیں چاہیے ہے۔ ہم فتح کی خوشی میں بہت زیادہ سرشار تو ہیں، لیکن ان گھروں کے چراغ بجھے ہیں، اور شاید جب ہم اس طرح ان کو یاد رکھیں، ان کے گھر والوں کی تکلیف میں تھوڑی سی کمی ضرور ہو۔ ویسے تو یہ عمر بھر کا روگ ہے ان کے لیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔